میل ہوتی ہے مال کی، تو مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح جو ہاشمی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ مستحق ہو، فقیر ہو، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا آپ علیہ السلام نے حرام فرمایا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ان 7 مصارف میں سے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں اگرچہ وہ مستحق ہوتے ہیں لیکن ان کو مال زکوٰۃ دینا پھر بھی جائز نہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے، وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ ایک زکوٰۃ والے کی اصل ہے، یعنی جن کی وہ اولاد ہے، اس میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ شامل ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دوسرا زکوٰۃ والے کی فرع، جو اس کی اولاد ہے، جس میں بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی، اسی طریقے سے نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی، نہ اپنے اصل کو یعنی باپ دادا، نانا نانی، ان کو بھی نہیں دے سکتے، اور اپنی فرع کو، اپنی اولاد میں جو چیزیں شامل ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے وہ رشتے جن کی کفالت بندے پر فرض ہے، جیسے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائی اس کی کفالت میں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ جو رشتے ہیں، سسر بہو کو دے سکتا ہے، داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سوتیلی ماں ہے، باپ کی دوسری منکوحہ ہے، یا سوتیلا باپ ہے، یا بیوی کی کوئی دوسری اولاد ہے کسی اور شوہر سے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر یہ رشتے اس کی کفالت میں ہوں تو پھر اس پر کفالت فرض ہے، تو وہ کفالت کے طور پر ان کی خدمت کرے گا۔ یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ مال زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ کہنا لازم نہیں ہے مد مقابل کو جس کو دی جا رہی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ ایسا ہے کہ پتہ ہے مستحق ہے مگر عزت نفس کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے نہیں لے گا، تو اسے تحفہ کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، لیکن نیت زکوٰۃ کی ہونا شرط ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں دیندار بندے کو تلاش کرے کہ جو مستحق بھی ہو اور دیندار بھی ہو۔ البتہ اگر دیندار نہیں ہے لیکن مستحق زکوٰۃ ہے تو بھی دی جا سکتی ہے، مگر دیندار کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے